اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آیت نمبر 126 سورہ آل عمران جز نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 126 دیکھیے۔ وما جعلہ، وما اور نہیں، جعلہ بنایا اسے، اللہ نے، الا مگر، بشرا خوشخبری، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم دل تمہارے بھی اس کے ساتھ، ومن نصر اور نہیں مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ کے پاس، العزیز الحکیم جو بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جیسا کہ ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم نے احد کے واقعے کو سامنے رکھ کر جو آیات ہیں اور اس بارے میں پڑھا 125 تک کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے منظم طریقے سے مدد کی مسلمانوں کی، اور ان کو ان کی مدد اس طرح بھیجی کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے، اور پھر ان پر نشان لگے ہوئے تھے اور کتنی منظم طریقے سے وہ مدد آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی۔ تو اور پھر اس میں یہ تھا کہ ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بہت ساری چیزیں تھیں، اور ہمارے لیے بھی بہت ساری چیزیں یہ سامنے تھی کہ ہمیں زندگی میں کوئی بھی کام ہو تو ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں منظم طریقے سے کرنا چاہیے، بالکل اس طرح تیاری کے ساتھ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنگ کا حال سنایا۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے پوری ہمیں بتائی کہ کس طریقے سے مسلمان اپنے گھروں سے، اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلے، پھر ان کے ساتھ لوگ آئے، اور پھر ان کو کس طرح جنگ کے حالات میں آگے جانا پڑا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کر کے دکھایا، کیونکہ اور ساتھ میں فرشتوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ تو جو فرشتوں کی تعداد بتائی ہے اور فرشتے نشان زدہ جو بتائے ہیں، تو اس میں بھی حکمت ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اسے اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تو ایک کن کہتا اور مدد ہو جاتی، اس کے لیے تو کوئی بات مشکل نہیں تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی اگر حکم نہ دیتا، فرض کریں کہ فرشتے بھی نہ آتے تو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو بھی حکم دے سکتا تھا، تو بھی مدد آ سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ وہ انسانوں کی نفسیات کو جانتا ہے نا، اللہ کو خوب پتا ہے کہ ہماری ضروریات کیا ہیں، ہمیں کیا کیا اچھا لگتا ہے، کیا کیا چیز ہمیں اچھی لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ہمیں بتا دیا کہ پہلے پیچھے، جیسے پیچھے میں نے آپ کو تفصیل بتائی نا کہ صبر اور تقوی ضروری ہے، کیونکہ شرائط آئے تھی کہ زیادہ مدد جب آئے گی جب صبر کرو گے، یعنی صبر کیا، جو حکم ملے وہ کرو، اور تقوی کیا ہے، جن چیزوں سے روکا جائے رک جاؤ۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہ والی آیت جو 126 ہے، وما جعل کہ وما جعلہ اللہ، کہ نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری کا ذریعہ تمہارے لیے، ورنہ یعنی اللہ کو تعداد بتانے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اللہ کو مدد کرنے کے لیے، آپ کو مدد دینے کے لیے فرشتوں کی کوئی محتاجی تھی۔ فرشتے ہوں تو بھی مدد ہو سکتی ہے، نہیں ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صاف ایک جملے میں بتا دیا کہ میں نے تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہیں خوشخبری دینے کے لیے یہ سب کیا، بتایا تمہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مہربان ہے نا، وہ ہماری نفسیات کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں وہ جانتا ہے، کہ اسی لیے تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ انسان کی نفسیات کے مطابق اللہ تعالیٰ بتا بھی دیتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہمیں اچھا کیا لگتا ہے، ہم کس وقت کیا سننا چاہتے ہیں، کس موقع پر انسان کی ہمت افزائی کیسے کی جائے گی۔ تو انسان کا دل جو ہے نا مطمئن ہوتا ہے، اور خوشخبریاں تو سبھی کو اچھی لگتی ہیں نا، تو انسانوں کو بھی اچھی لگتی ہیں۔ تو یہاں یہ جو مطلب پچھلی آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی نا، تعداد اور نشان زدہ فرشتے، مصومین، یہ ساری باتیں جو بتائی گئی تھیں یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ تم خوش ہو جاؤ، اور تاکہ تمہارے دل اطمینان پا جائیں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ
قلوبکم، تاکہ تمہارے دل اطمینان پا جائیں۔ اطمینان کہتے ہیں دل کے اندر والی کیفیت کو، اندر جو دل میں خوشی ہوتی ہے نا، تاکہ تمہارے دل کے اندر قرار آ جائے، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں۔ اور ومن نصر الا، اور نہیں ہے مدد، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی، الا مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ تو صاف بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مدد تو اللہ ہی بھیجتا ہے، اسی کی طرف سے مدد ہے۔ یعنی انسانوں کے اگر مددگار ہوتے ہیں تو بھی اللہ ہی یہ مدد بھیجتا ہے۔ اور یعنی اگر کوئی شخص، ایک انسان کسی دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو یہ بھی اللہ ہی بھیجتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے چکی ہوں پیچھے۔ اب یاد کیجئے کہ جب اللہ کے نبی اپنے 1000 بندوں کو لے کر جنگ کے لیے نکلے تو اس میں سے 300 منافقین عبداللہ بن ابی کی جو سردار کے ساتھ تھے وہ نکل گئے، اور جو باقی تھے 2 قبائل جو وہ بھی تھوڑا سا ڈر گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان کے دل کو سنبھالا دیا۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ نہیں تو مدد کے لیے جاؤ۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، ہماری زندگیوں کے لیے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی، اگر انسان بھی انسان کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کرواتا ہے، اللہ ہی اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ در حقیقت جو مددگار ہے انسانوں کا وہ اللہ ہی ہے۔ اور جیسا آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے انہوں نے، اللہ نے فرشتے اتار دیے، تو یہ مدد، اگر فرشتے بھی مدد کرتے ہیں تو اصل مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ ایک بہت قیمتی نقطہ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو بھی، اور اگر فرشتے بھی اتر جائیں تو بھی، اس وقت کامیابی ہوگی جب اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ بغیر اللہ کی مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ کامیابی صرف اللہ کے پاس ہے، کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے، کامیابی صرف اللہ کی دین ہے، عطا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی دین ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کامیابی نہیں دے سکتا۔ اور کون ہے اللہ؟ العزیز، جو کہا گیا نا، العزیز الحکیم، العزیز جو بہت زبردست ہے، قوت والا ہے، غلبے والا ہے، اقتدار والا ہے۔ اور پھر الحکیم یعنی وہ اللہ جو ہر طرح کی طاقت، قدرت رکھتا ہے، پورا اقتدار اس کا ہے، اور وہ حکمت والا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ جس کی مدد کے بغیر نہ کوئی کامیابی ہوئی ہے نہ کوئی ہوگی۔ ہر کامیابی چاہے انسان کا ساتھ دے، چاہے فرشتے انسان کا ساتھ دیں، در حقیقت یہ کامیابی، یہ موقع، یہ مدد، یہ سارا کا سارا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور جیسا اس آیت میں اللہ نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ میں تو تمہیں خوشخبری دینے کے لیے تعداد بتا رہا ہوں، گنتی بتا رہا ہوں فرشتوں کی آنے کی مدد، کیونکہ دینی تو اللہ نے، وہ تو ایک کون کہ مدد ہو جائے، لیکن اللہ کو چونکہ بندوں کے دلوں کا حال پتہ ہے نا، کہ بندے چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے مدد کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل کی خوشی کے لیے یہ سب کیا، کیونکہ وہ مومنوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جنگ بدر میں کہاں کہاں سے کس کس طریقے سے مدد آئی، یہ ساری بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اور ہم بدر کی جو مارکہ بدر پر ہماری خصوصی کلاسز ہوئی تھی، اگر جس نے نہیں سنی وہ جو ہمارے پاس اپلوڈ ہیں، تو ریکارڈ میں ہیں ہمارے پاس، تو آپ اسے ضرور سنیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جنگ بدر میں کہاں کہاں سے، کون کون سے طریقوں سے مدد آئی، اور کس طریقے سے جنگ بدر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے فتح کا سبب بنایا۔ اس میں یہ تھا نا، بہت ساری چیزیں ڈیٹیل سے میں نے بتائی ہیں، وہ ضرور سنیے گا کہ دیکھیں علم ہے نا، علم میں اضافہ ہوگا تو آپ کو علم پختہ ہوگا۔ کہ بارش کا نزول ہوا تھا، مسلمانوں کو پانی بھی مل گیا تھا، اور مسلمان جو تھے پانی کی طلب بھی تھی، وضو بھی کرنے تھے، تو بارش ہوئی۔ دیکھیں بارش کے بعد ایک خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے۔ اور پھر جس جگہ پہ مسلمان تھے وہ ایک ریت کا پہاڑ تھا، تو کیا ہوا کہ بیٹھ جاتی نا مٹی، پانی سے جب پانی ویسے بھی چھڑکاؤ کیا جائے تو کیسے مٹی جو ہے بیٹھ جاتی، جم جاتی، تو وہ چونکہ ریت تھی تو اس نے مٹی، پانی کے قطرے جب پڑے، جب بارش آئی تو وہ مٹی بیٹھ گئی بالکل، مطلب وہ ریت جو تھی وہ جم گئی، بالکل بیٹھ گئی۔ اور جو مسلمان تھے نا، مسلمان ریت والی سائڈ پہ تھے، اور جو قریش تھے وہ ڈھلان والی جگہ میں تھے، نیچی والی جگہ میں تھے، تو بارش کا جو پانی تھا وہ جا کے ان کے پاؤں میں کھڑا ہو گیا، وہاں کیچڑ ہو گیا، پھسلن ہو گئی، تو وہ ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ تو پھر کیا ہوا، پھر اسی جنگ میں کیا ہوا تھا، فرشتوں کا نزول ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ ہوا کا رخ بدلا۔ ہوا کا رخ یہ کہ جب بارش سے پہلے آندھی آتی نا، ایک ہوا چلتی ہے بارش کے آنے سے پہلے، جب آندھی اڑی تو یہ آندھی جا کر ساری کی ساری کفار کی آنکھوں میں پڑی،
کیونکہ مسلمان وہ ایک ریت کا پہاڑ ہے، جبل ملائکہ کے نام سے آج بھی وہ نشانی وہاں موجود ہے۔ تو وہاں جب ریت اڑی تو وہ تو نیچے والی جگہ میں تھے نا، اس طرف سے آئے تھے سامنے سے، جب وہ آئے تھے تو وہ جگہ نیچے تھی، مسلمانوں نے اونچی جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تھا، وہ ادھر سے گئے تھے تو ادھر سے ان کی طرف یہ پہاڑ آیا پہلے، تو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، اللہ نے بارش برسائی، ان کو تر و تازہ کر دیا، ان کو پانی میسر ہو گیا، ان کی ریت بجری جو تھی وہ بھی بیٹھ گئی، اور وہ ساری اڑ کے ان کی آنکھوں میں گئی، پہلے جب بارش سے پہلے جب آندھی چلی تو ریت ساری اڑ کے ان کی آنکھوں میں جا پہ پڑی، اور پھر یہ ہوا کہ ان کو جب بارش برسی سارا پانی ڈھلان کی طرف بہ کے چلا گیا، اس سے کیچڑ ہو گیا، پھسلنے لگے۔ پھر یہ کہ فرشتوں کے نزول کے بارے میں جیسا کہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اس میں فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے مدد کی۔ تو بخاری کی روایت ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ دیکھو جبرائیل آ پہنچے، نبی کریم نے فرمایا نا کہ اپنے گھوڑے کے سر پر ہتھیار لگائے ہوئے، تو گویا وہ بھی ہتھیار پہن کر آئے تھے، یعنی وہ بھی تیاری کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی بہت اچھی طرح آئے تھے، ان کو جیسے وامن نصر، یعنی کہ وہ ایک مدد آئی تھی، تو وہ جو مدد تھی وہ ان تمام اسباب کے باوجود اللہ کی مدد تھی، جبرائیل آئے تھے، اور اللہ کیوں مدد کرنا چاہتا تھا، یہ دیکھیں نا، اللہ کیوں مدد کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کی، تاکہ وہ دین کی خاطر لڑ رہے تھے نا، دین کی خاطر ہو رہا تھا سب، تو اس وجہ سے۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 127 پر ہم چلتے ہیں، لیقطع، اب یہاں سے جو ہمارا پیچھے ہم چل رہے ہیں نا کہ کیوں اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہتا تھا اور پھر کس طریقے سے مدد آئی، یہ بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا ہے، تھوڑا سا میں نے دوبارہ نقشہ کھینچ دیا، لیکن آپ اس کو بھی سنیے گا۔ تو آگے چلتی ہوں کہ لیقطع، کہ تاکہ وہ کاٹ دے طرفن ایک حصہ، من الذین، ان کا جنہوں نے کفروا کفر کیا، او یا یکبیتہم، یا وہ ذلیل کر دے انہیں، فینقلبوا، تو وہ لوٹ جائیں خائبین، نامراد ہو کر۔ تو اللہ کیوں مدد کرنا چاہتا تھا، ابھی ہم نے پیچھے والی آیت میں بات کی نا، مسلمانوں کو، اس لیے تاکہ وہ کاٹ دے ایک بازو کو، لیقطع، تاکہ وہ کاٹ دے طرفن ایک حصہ، ایک بازو، کنارے کو کہتے ہیں نا طرف، تو اس سے مراد کیا ہے، کافروں کا ایک گروہ ہے، اس لیے کہا گیا کہ پہلے وہ مسلمانوں کے قریب تھے نا، ان کو مسلمانوں کا ایک حصہ، ایک گروہ کیوں کہا گیا، طرفن کیوں کہا گیا، طرف اس لیے کہ مسلمان جو تھے وہ کفار کے ساتھ تھے ہجرت سے پہلے، ان کا حصہ تھے، تو اس کے کاٹنے کی بات ہو رہی ہے یہاں، لیقطع طرفن، کہ پہلے تو دونوں ساتھ تھے، پھر ہجرت ہو گئی، پھر ہمارے نبی مدینہ آ گئے، تو پھر اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس گروہ کو کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی تمہاری قوم کے جس حصے نے کفر کیا، یہ وہ کون سا حصہ تھا، جس حصے نے کفر کیا، قوم تو ایک ہی تھی نا، تو جس حصے نے کفر کیا اسے کاٹ دیں، ختم کر دیں۔ ہاں، تو آپ دیکھیے کہ یہ یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، او یکبتہم، اور وہ ذلیل کر دے انہیں، فینقلبوا، تو وہ لوٹ جائیں خائبین، نامراد ہو کر۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ بدر میں، جب بدر کا مارکا ہوا نا، مسلمانوں کی اسلام کی پہلی لڑائی، جو کہ ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم پیچھے بھی اس کی ڈیٹیل بتا چکے ہیں، ان آیات میں تو آگے ہم نے عہد کا قصہ بھی شروع کر لیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس واقعے کے اندر بار بار بدر کا جو واقعہ بتا رہے ہیں، کہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس حصے کو کاٹا جو حصہ کفر کرنے لگ گیا تھا، یعنی کہ وہ قبیلے کے اندر کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا۔ تو بات یہ ہے کہ بدر، جب یہ لوگ آئے تھے نا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بدر میں، تو یہ 1000 لوگ آ رہے تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ آ رہے تھے لڑنے، یعنی بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے ساز و سامان کے ساتھ، بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑے تم تناک کے ساتھ، بڑے گاتے بجاتے اتراتے اکڑتے، بڑا اپنے آپ کے اوپر پرائڈ کے ساتھ آ رہے تھے، گانے والی عورتیں بھی ساتھ لا رہے تھے، اور جب یہ لوگ واپس گئے ہیں تو یہ پھر کس حال میں گئے ہیں، 70 تو یہیں مارے گئے تھے جب مارکا ہوا، اور 70 تو پکڑے گئے تھے، تو 140 تو یہ کم ہو گئے، اور جو باقی بچے ان کے بھی حال حلیے بالکل تیس نیس خراب ہو گئے، کوئی زخمی ہوا، کوئی ادھر گرا، کوئی ادھر گرا، کوئی یہاں بھاگا، کوئی وہاں بھاگا، تو آخر جاتے ہوئے ان کا جو حال تھا، مراد یہ ہے اس آیت میں، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یعنی وہ جب بس وہ پلٹ جائیں ناکام اور نامراد ہو کر، یہ جو لفظ ہے نا خائب، یہ خائبین کی جمع، اور کہاں پلٹ جائیں، جہاں سے وہ آئے تھے، کہاں سے آئے تھے، مکہ سے آئے تھے نا، اپنے گھروں سے نکل کے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہم نے مدد کی، اور ایسے اللہ تعالیٰ تو بالکل مطلب واضح بتا رہے ہیں نا کہ وہ
نامراد ہو کر پلٹ کے جائیں، کیونکہ وہ آئے تو بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ تھے کہ آج تو ہم نے چھوڑنا نہیں، آج تو ہم کلا کما کر دیں گے مسلمانوں کا، بالکل اپنے ارادے اس طرح کے، اور گاتے بجاتے اتراتے اکڑتے، اور ساتھ گانے والی عورتیں لے کر، جس طرح کے آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک دیہی علاقوں کی بارات نہیں ہوتی جو گاجے باجے کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، اور بڑے پیسے لٹاتے ہوئے اور گاتے ناچتے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ اس طریقے سے گھروں سے نکلے تھے، لیکن اللہ نے ان کو نامراد کر کے واپس اپنے گھر بھیجا، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف آ رہے تھے، اللہ کے نبی کے خلاف آ رہے تھے، اور جتنے بھی پھر زیادہ تعداد میں ہوتے تو پھر اللہ نے کیسے انہیں نامراد کیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف چاہے جتنی بھی طاقت اکٹھی کر لو نا، تو کچھ نہیں بنتا، نامرادی کے حصے میں آتی ہے۔ اسی طرح ایک بات جیسے جنگ خندق کا واقعہ ہوا تھا، تو اسی طرح بدر میں بھی ہوا تھا نا کہ ان کا ایک حصہ کٹ گیا تو سردار مارے گئے۔ احزاب جو ہوا تھا اس میں بھی سارے احزاب جو تھے وہ ذلیل و رسوا ہو کر واپس ہو گئے تھے، تو یعنی مل کر آئے تھے نا جو، تو پھر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے، تو اس وقت بھی اسی طرح ذلیل و رسوا ہوئے تھے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے نا، اس میں جب حق اور باطل آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اور مومن اور کافر آمنے سامنے آ جاتے ہیں، تو اور ایمان والوں کے اندر ایمان خالص ہوتا ہے جب، تو اللہ اس خالص ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ بدر کے واقعے میں اللہ نے بتایا، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سیکھنے کی بات ہے، اور یہ چیک کرنے کی بات ہے کہ دیکھیں جب اللہ کا بندہ ایمان والا خالص ایمان کے ساتھ کہیں بھی اپنے حق کے رستے پر ڈٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے، اور دوسری طرف ان کے مقابل جو لوگ ہوتے ہیں، جو ان کو جو ان کے مقابل ہوتے ہیں، نہ تو دین نہ ایمان اللہ کے، پھر ان میں سے تین چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک کا تو لازمی سامنا کرنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی؟ جو ابھی جیسے یہ بتایا گیا نا، کہ ینقطع، یعنی وہ کاٹ دیے گئے، یکبتہم، اور فینقلبوا خائبین، یعنی جب جنگ بدر میں بھی سب ہوا تو باقی جنگوں میں بھی یہی ہوا نا، ایک نہ ایک حصہ ضرور ہوا، یا تو کاٹ دیے گئے، یا نامراد، یا پھر ذلیل و رسوا کر دیے گئے، یا پھر نامراد ہو کر لوٹے گھروں کو۔ یہ تین چیزیں نا، تو جتنے بھی لوگ اس طرح سے نکل کے آئے جنگوں میں اللہ کے دین کے خلاف، جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، تو ان تین چیزوں میں سے تو ایک چیز یا تو کاٹ دیے گئے، یا نامراد ہوئے، یا پھر اپنے لوٹے واپس، اپنے ذلیل و رسوا ہو کر واپس لوٹے، یعنی ایک نہ ایک چیز تو اٹھانا پڑی، ایک نہ ایک چیز تو ان کے حصے میں آئی ضرور ان چیزوں میں سے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا، اس آیت کے ساتھ یہاں پر جنگ بدر کی بات ختم ہوتی ہے، یہاں اب آگے بات جو ہے وہ پلٹ رہی ہے دوبارہ، کس کی طرف؟ جنگ احد کی طرف۔ یہاں پر یہ جو میں نے ینقلبوا خائبین آیت نمبر 127 یہاں مکمل کی، تو یہاں تک جو قصہ بیان ہوا اس کے اندر کس کی مثالیں دی گئی؟ جنگ بدر کی بات ہوئی۔ تو اس میں پھر یہاں پر اب یہ اس کا قصہ یہاں کلوز ہو رہا ہے۔ اب آگے جو بات دوبارہ واپس جس بات سے ہم چلے تھے، ہم نے جو آیات ہم نے شروع کی تھی کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر صبح کو نکلے اپنے گھر سے، اور مدینے سے باہر جا کر جنگ کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ جنگ احد کی لڑائی کا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 128 سے، لیسا، نہیں ہے، لکا، آپ کے لیے، من امری، معاملے میں، شیئن، کچھ بھی، او خا، یتوبہ، وہ مہربان ہو جائے، علیہم، ان پر، او یا یعذبہم، وہ عذاب دے انہیں، فإنہم، تو بے شک وہ، ظالمون، وہ ظالم ہیں۔ نہیں ہے آپ کے لیے حکم اس میں سے کہ خواہ اللہ مہربان ہو یا ہدایت دے یا وہ عذاب دے، بے شک وہ یہ لوگ جنہوں نے فإنہم، تو بے شک وہ ظالمون ہیں۔ اب بات یہ ہو رہی ہے جنگ احد کی تفصیل، جیسا کہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ آپ نے پڑھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو پہلے تو یہ بتا چکے ہیں نا کہ نبی اکرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے، ان میں سے کچھ راستے سے 300 جو تھے وہ پلٹ گئے واپس، ان کا وہ منافقین تھے، باقی 700 لوگوں کو لے کر آئے، اور پھر پیچھے آیات میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ جگہ متعین کر رہے تھے، تو صحابہ کو مختلف جگہوں پر متعین کر دیا۔ اس میں ایک حصہ جو تھا، ایک حصے کو ایک درے کے اوپر، ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اور اس کے پیچھے، مطلب درہ کہتے ہیں ایک پہاڑ کے
پیچھے سے ایک جو راستہ ہوتا ہے نا جہاں سے مطلب دو پہاڑوں کے بیچ میں جو راستہ ہوتا ہے اس کو درہ کہتے ہیں، تو ایک درہ تھا، تو اس درے کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی نے وہاں پر 50 تیر انداز اوپر کھڑے کر دیے کہ اگر یہاں پیچھے سے کوئی نکل کے اس درے سے درہ اس راستے سے آیا تو آپ لوگوں نے تیر چلانے ہیں اور ان کو ادھر آنے نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان آگے کی طرف لڑائی کر رہے ہیں نا، ان کا منہ ادھر ہے، تو پیچھے کوئی درے سے اس پتلے راستے سے جو پہاڑوں کے بیچ میں سے آ رہا ہے، آ کے کسی نے حملہ کر دیا تو ان کو تو پتہ نہیں چلے گا، پیچھے سے حملہ ہو جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو مختلف جگہوں پر متعین کیا تو کچھ صحابہ کو جن کی تعداد پتہ چلتی ہے کہ وہ 50 تھے، ایک حصے کو درے کی طرف اس آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو بتا رہی ہوں آگے کہ ایک حصے کو درے کی طرف متعین کیا اور کیا کہا، اور یہ ساتھ میں کہا کہ آپ لوگوں نے ادھر ہی جمے رہنا ہے، بالکل چاہے ہماری بوٹیاں بھی کوئی دشمن نوچ لے تو بھی آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اور چاہے ہم فتح کر لیں، بالکل کچھ بھی کر لیں، دونوں صورتوں میں آپ اسی چھوٹی سی ایک پہاڑی اس کے اوپر کھڑے رہیں گے اور اس درے سے دشمن کو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے سے روکتے رہیں گے۔ آپ کی یہ ڈیوٹی، آپ ادھر فکس ہے، کسی بھی حال میں ہم جنگ جیتے یا جنگ ہاریں، دونوں صورتوں میں کسی بھی حال میں آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، آپ ادھر ہی فکس رہو گے۔ تو جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا کہ انہوں نے بہرحال اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، جب دیکھا انہوں نے اوپر کھڑے تھے اور وہ دشمن نے 2 مرتبہ پیچھے سے گھوم کے، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بتایا نا کہ خالد بن ولید کی نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کی نظر چونکہ وہ اس علاقے کے سب واقف تھے نا، سب کو پتا تھا کہ یہ ایک پتلی جگہ ہے، یہاں سے ہم اندر چلے جائیں اور مسلمانوں کے اوپر 2 طرفہ حملہ ہو جائے گا، پیچھے سے ٹوٹ پڑے، تو 2 مرتبہ کوشش کی خالد بن ولید نے، لیکن اللہ کے نبی نے اس پہاڑی پہ جو 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، ماہر تیر انداز، انہوں نے راستہ روکا، 2 دفعہ وہ نہیں آ سکے، اس مسلمانوں نے زبردست جنگ لڑی اور ان کے اوپر غلبہ پا لیا، اور دشمن تتر بتر ہونے لگ گئے، بھاگنے لگ گئے مال غنیمت چھوڑ کے، اب مسلمان اسلحہ سمیٹنے لگے اور مال غنیمت، تو جو اوپر کھڑے تھے انہوں نے یہ دیکھا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب لڑائی جو ہے وہ حتمی ہو چکی، ختم ہو چکی ہے، جبکہ نبی کریم نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نہیں چھوڑو گے اس جگہ کو، چاہے ہم جنگ جیتے یا جنگ ہارے، دونوں صورتوں میں تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے، لیکن انہوں نے جب مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا تو انہوں نے جگہ چھوڑ دی، وہ یہ سمجھے مسلمان کامیاب ہو گئے، جگہ چھوڑ کر آ گئے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ دشمن کی فوج میں، جیسا کہ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں تھے اور بہت جنگی ماہر لیڈر تھے، بڑی مہارت تھی انہیں جنگیں لڑنے کی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ تو خالی ہو گئی ہے، انہوں نے تو پہلے بھی اسی جگہ سے آ کر کوشش کی تھی لیکن انہی تیر اندازوں نے راستہ روکا تھا، جب انہوں نے دیکھا اب تو جگہ ہو گئی خالی، انہوں نے پچھلی طرف سے، وہ جو بھاگ دوڑ رہے تھے انہوں نے سب کو جمع کیا اور پچھلی طرف سے، مسلمان تو آگے اپنا منہ اس طرف تھا ان کا، وہ تو اپنا مال غنیمت جمع کر رہے تھے، وہ تو توقع ان کی یہی تھی نا کہ سامنے سے لڑائی ہوئی ہے اور سامنے سے دشمن کو ہم نے بھگا دیا، انہیں تو نہیں پتا تھا کہ دشمن پلٹ کے پیچھے سے آ جائے گا، پیچھے سے آ گئے اور پیچھے سے آ کے وہ زبردست حملہ کیا کہ مسلمان سارے کے سارے ان کے نرغے میں آ گئے، ظاہر آگے بھی دشمن موجود اور پیچھے بھی دشمن موجود اور اتنی طاقت کے ساتھ، اور وہ آگے سے اس وقت لڑائی کے ہتھیار اٹھا رہے تھے، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، پوزیشنوں پہ ہی نہیں تھے وہ، تو ہوا کیا کہ پھر ظاہر ہے وہ سارا حال میں آپ کو جنگ احد کی پوری تفصیل میں بتا چکی ہوں، جن لوگوں نے نہیں سنا وہ اس کو دوبارہ سنیں۔ اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے، بہرحال وہاں کچھ لوگ جو اچھا پہلے سے وہاں تاک لگا کے بھی کچھ لوگ پہاڑ کی کھو میں بھی بیٹھے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بڑھے انہوں نے حملہ کر دیا، تو اس حملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہوا، تو آپ کے دانت سے خون نکل رہا تھا، آپ اپنے چہرے کا خون پونچھ رہے تھے، صاف کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے ایسے لوگ کیسے فلاح پائیں گے جو اپنے نبی کو زخمی کر دیں، حالانکہ نبی ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اس پر اللہ پاک نے پھر یہ والی آیت نازل فرمائی، کون سی؟ لیسا لکا لیسا من الامر، یہ والی جو آیت ہے، آیت نمبر 128، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کا کیا، اس کا مطلب اتاری کہ کسی کی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ جو آیت نمبر 128 ہے، یہ والی آیت اتاری اس وقت جب نبی کریم زخمی ہوئے، پہاڑ کی طرف چڑھے، خون نکلا، اس وقت انہوں نے فرمایا کیسے لوگ ہیں یہ، کیا کر رہے ہیں اپنے نبی کے ساتھ، تو ایسے لوگ کیسے فلاح پائیں گے، کیسے ملے گی ان کو فلاح؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کسی
یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دو۔ اللہ کسی بھی بگڑے سے بگڑے شخص کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ مایوس نہ ہوں، اور کبھی بھی یہ مایوسی کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ہو تو یہ اپنے اوپر طاری نہ کر لیں۔ زندگی کے کسی بھی معاملے میں دیکھیے، قرآن تو ہم سب کے لیے ہے نا، زندگی کے آخری، اس دنیا کے آخری انسان کے لیے کتاب مشعل راہ ہے، یہی ہماری کتاب ہدایت ہے۔ تو ہم نے بھی شاید سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ کبھی بھی دیکھیں کتنی مشکل حالات تھے، پیچھے حملہ ہوا ہوا ہے، نبی کریم زخمی ہوا ہے، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی اس قوم کو کیسے ہدایت ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، کیونکہ کبھی بھی مایوس نہ ہو، اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو ہدایت ملے گی تو کیسے ملے گی، اور کیسے وہ اللہ کی طرف آئے گا، تو فلاں تو کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، یہ تو کافر ہے۔ تو بندوں کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو جائیں، کہ دوسروں کی قسمت کے فیصلے کرنے لگیں، ریمارکس پاس کرنے لگیں، تو یہ تو کبھی سیدھا ہی نہیں ہوگا، یہ تو کبھی اچھا ہی نہیں ہوگا، فلاں تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جب چاہے جس کے دل میں ڈال دے۔ ہماری کوشش کی وجہ سے اگر کوئی سیدھا راستہ پکڑ بھی لیتا ہے، کوئی سیدھے راستے پر آ بھی جاتا ہے ہماری کوششوں سے، تو یہ ہم نہیں دے رہے ہوتے ہدایت کسی کو، ہم نہیں دے رہے ہوتے۔ یاد رکھیے، ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو دلوں کو وہی مسخر کرتا ہے، اگر وہ دلوں کو مسخر نہ کرے تو انسان ساری کی ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو فوراً دیکھیں نا، اس موقع پر اللہ کریم نے یہ آیت اتاری کہ یہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ نہ کہیے اللہ چاہے تو ان پر مہربان ہو جائے، اور مہربانی کیا ہے؟ یعنی بندے اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے، یعنی اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور نہ چاہے تو نہ دے، اور عذاب دے، اور چاہے تو پکڑ لے، تو یہ اللہ پر ہے۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اسے پھر گمراہ نہیں کر سکتا کوئی، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فَإِنَّهُمْ ظالمون، اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو نہ دے، کیونکہ یہ ظالم ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن پھر بھی اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہے۔ تو جو ظالم ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، پھر جب اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا تو نہیں دیتا، اور جب اللہ دینا چاہتا تو جو جتنا بھی بگڑا ہوا ہوگا وہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا، تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ تو یہ انسانی کوششیں جو ہیں وہ صرف کوششیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ ابھی ہم نے بار بار خالد بن ولید کا ذکر کیا نا، کہ اس وقت اسلام قبول نہ کیا تھا، تو پھر اللہ نے دی نا ہدایت، اور پھر کتنے اسلام کے لیے انہوں نے خدمات دی، تو ہدایت دی نا اللہ نے۔ تو یہاں پر ہماری آیت نمبر 128 کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔